تو میرے دوستو، یہ جو رجب کے مہینے میں کی جا رہی ہے، جو نذر و نیاز کیا جا رہا ہے امام صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، ایسا انہوں نے نہیں کہا۔ وہ لوگ بری الذمہ ہیں، اور صرف امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہی نہیں، میں آپ کو قرآن کے حوالے سے یہ بتا دینا پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی اولیاء اللہ ہے، جتنے بھی ولی ہیں، کسی ولی نے ایسا نہیں کہا ہے کہ تم میرے نام سے نذر و نیاز کرنا، تم میرے نام سے فلاں فلاں کام کرنا، تم میرے نام سے یہ کرنا، ایسا کسی ولی نے نہیں کہا ہے۔ نہ ہی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، نہ ہی پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، نہ ہی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کسی بھی اولیاء کرام نے ایسا نہیں کہا ہے۔ اور جس نے یہ کہا کہ تم میرے نام سے نذر و نیاز کرنا، تو سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کے ولی نہیں ہے۔ اور اس بارے میں اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر گواہی دی ہے کہ یہ اولیاء کرام یہ بری الذمہ ہیں، انہوں نے نہیں کہا ہے۔ آپ سورہ الفرقان اٹھا لیجئے، 18ویں پارے کا یہ سورہ ہے، سورہ نمبر 25 ہے، آیت نمبر جو ہے 17 اور 18 ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، کہ جس دن اللہ رب العالمین ان کو جمع کرے گا، سب کو جمع کرے گا، اور ان تمام چیزوں کو جمع کرے گا جن جن چیزوں کی لوگ دنیا کے اندر پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، جن جن چیزوں کی من دون اللہ کے اندر کیا ہے، عاقل اور غیر عاقل، شجر و حجر، جمادات و نباتات، پتھر، اسی طرح سے انبیاء کرام، اولیاء کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، جتنے بھی سارے اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ تمام کے تمام چیزیں شامل ہیں۔ ہر وہ چیز شامل ہے جس کو دنیا کے اندر پوجا جاتا ہے، عبادت کی جاتی ہے، چاہے وہ عاقل ہو یا غیر عاقل ہو۔ لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، جانتے ہیں کہ من دون اللہ سے مراد صرف جو ہے پتھر ہے، صرف مورتیاں ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے نہیں، ایسا بولتے ہیں۔ اگر اللہ کے نیک بندے نہیں ہیں مراد، تو پھر آگے اللہ جو کہہ رہا ہے وہ ہم کیا سمجھیں؟ اللہ نے کیا کہا قرآن مجید کے اندر کہ اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ یہ سب کو جمع کرے گا، اور پوچھے گا فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، کہ اے میرے نیک بندو، اے اولیاء کرام، اے انبیاء کرام، اے شجر و حجر، اے نباتات اور جمادات، کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ کیا تم نے میرے ان سب بندوں کو گمراہ کیا تھا، یا پھر یہ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے؟ سنیے قرآن مجید یہ گواہی دے رہا ہے، وہ سارے کے سارے لوگ کہیں گے، وہ سارے کی ساری چیزیں کہیں گے کہ قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء۔ سبحان اللہ، اللہ تیری ذات پاک ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، ہمارے لیے خود یہ جائز نہیں ہے، ہمارے لیے خود مناسب نہیں ہے کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی بنائے۔ ہم نے خود تیرے علاوہ کبھی کسی اور کی عبادت نہیں کی، ہم نے کبھی تیرے علاوہ کسی اور کو اپنا مددگار نہیں سمجھا، ہم نے کبھی تیرے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی نہیں سمجھا۔ یہ اولیاء، ولی کا لفظ ہے، پھر ہم کیسے کہہ سکتے تھے کہ تم میری عبادت کرنا؟ اللہ رب العالمین گواہی دے رہا ہے کہ وہ سارے کے سارے چیزیں اور سارے کے ساری وہ چیزیں جن کی دنیا کے اندر عبادت کی جاتی تھی، وہ کہیں گے وَلَكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ، لیکن اے اللہ، دراصل بات یہ ہے کہ تو نے ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو بہت مال اور دولت سے نوازا تھا، تم نے ان کو پیسہ بہت دیا تھا، حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ، یہاں تک کہ ان لوگوں نے تیری نصیحت کو بھلا دیا۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ لوگ ہلاک و برباد ہونے والے ہی لوگ تھے۔ اللہ کی پناہ دیکھیے، کہتے ہیں کہ من دون اللہ سے مراد صرف پتھر ہے، مورتیاں ہیں۔ اگر یہ مورتیاں ہیں، پتھر ہیں، تو پتھر کہاں اللہ کی عبادت کرنے والے، کہاں نماز پڑھتے پتھر؟ ہاں ذکر و اذکار کرتے ہیں، لیکن کیا پتھر یہ اللہ کو اپنا ولی بناتا ہے؟ کیا پتھر اللہ کو مدد کے لیے پکارتا ہے؟ یہاں تو وہ کہیں گے کہ اللہ، ہم نے خود تیرے علاوہ کبھی کسی اور کو اپنا ولی نہیں سمجھا، اپنا مددگار نہیں سمجھا۔ جب ہم نے خود تیری عبادت کی، تو ہم لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کے لیے کیسے حکم دے سکتے ہیں؟ اللہ